کارگل میں کیا بتایا کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے، آپ وہاں جا کے جنگ لڑیں اور دوبارہ لے لیں اس خطے کو. کہتے ہیں کہ 600 لوگوں نے بارڈر کراس کیا، 400 کی لاشیں بھی نہیں اٹھائی ہیں آپ نے، وہیں پہ پھینک کے آ گئے کیونکہ آپ نے مانا ہی نہیں ہے ہمارے بندے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بیچارے جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں انہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں، انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور راہ پر لانے کا وہ طریقہ ہے جو طالبان کا ہے یا داعش کا. کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے بم بنائیں گے، تو گھاس کھا رہے تھے، بم تو بنا لیا لیکن اس سے روٹی تو نہیں کھا سکتے نا، ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ، کچھ نہیں کر رہا ہمارا. ملک میں ادارے کمزور ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہے ہیں، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، معاشرہ تقسیم اور ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. آپ کو تمام ایئرپورٹ پہ بلڈی کہہ کے تو بلایا جاتا ہے، اور کیا رہ گیا یار؟ آپ کا وزیر اعظم تو ننگا ہو کے تلاشی دے کے جاتا ہے، اور کیا رہ گیا ہے؟ اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی؟ یعنی کہ ہم جا کر عربوں کے خدمتگار بنتے ہیں، وہ ادھر جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لیکن جو اونچے لیول کی جابز ہوتی ہیں، مینیجر، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، یہ سارے جو ہے وہ انڈینز لے. اس قوم کی روایت یہ ہے کہ مجھے ادھار مل جائے تو میری زندگی بچ جائے گی، اور مجھے قرض مل جائے تو میری زندگی بچ جائے گی، میں اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر کے دیتا ہوں، وہ کبھی تاریخ میں ترقی نہیں کرے گی. اب بھی یہی ہے کہ جی ہمیں کولڈ وار کی سٹیٹ میں ہندوستان سے، بھائی دیر ان کے ڈیم، وہ اتنا سافٹ ویئر بیچ رہے ہیں جتنا آپ کا جی ڈی پی ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہوگی بائی 2030، اور پاکستان اللہ نہ کرے خاکم بدن لیکن ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا جائے. اس سال ہندوستان 7% گرو کرے گا، $280 بلین سے ان کی معیشت بڑھے گی. ہماری معیشت کی سائز ہی 350 بلین ہے. بھارت کا ہمارا کیا مقابلہ رہ گیا ہے؟ اس کے ریزرو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم تو بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے. اسٹیٹ آف مہاراشٹرا کا پورا جو جی ڈی پی ہے پاکستان سے زیادہ ہے ایک اسٹیٹ کا. ان کا گوا کا جو ٹورزم ہے آپ کے پورے ملک کا پچھلے 10 سال میں نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ کیا لڑ کس چیز کے اوپر رہا ہے کہ پاکستان کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن نیچے جاتی جا رہی ہے. اس لیے آپ کے جو دوست ہیں اور جو بھی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ IMF پروگرام رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ نہیں رہے گا تو آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ ہم نے ہندوستان کے اگینسٹ کام کرنا ہے، اگین فلسفی، کیونکہ آپ ڈاگمیٹک سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. مورگنتو نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو یونائٹ ہی ایک چیز کرتی ہے، ہیٹریڈ فار دا ہندو، اس کے علاوہ کچھ کامن ہی نہیں ہے. کہ یہ ملک کو دیوالیہ بھی کر بیٹھے ہیں، IMF ان سے ناک سے لکیریں کھنچوا رہا ہے، یہ IMF کی مرضی کے بغیر چھینک بھی نہیں مار سکتے. خود جو ہمارا وزیر اعظم جو پہلے کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اب اس سے جو چوائس ہے، ہر قسم کی چوائس چھین لی گئی ہے. 2 طریقے ہیں نا سر فورن ایکسچینج کمانے کے، یا ایکسپورٹ کرو یا قرض لو. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے تو وہ. نمسکار دوستو، پاکستانیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر پارٹیشن سے لے کر آج تک یعنی 1947 سے لے کر آج تک کیا ہوا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنا کے کوئی فائدہ نہیں ملا، الٹا جو پاکستان کی جو نیو پڑی تھی وہ ہندوؤں کے ساتھ دشمنی پہ ہی پڑی تھی. اور انہیں اب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس دشمنی سے انہیں کچھ نہیں ملا، کیونکہ سب لوگ تو کنورٹڈ ہی ہیں. جن لوگوں کو کنورٹ کر کے مسلمان بنایا گیا انہوں نے ہی پھر پاکستان بنایا. تو یہ چیز بہت بڑی سنکھیا میں پاکستان کے یوٹیوبرز بھی ہوں اور جو وہاں کی ایلیٹ ہے اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کافی ڈر کی وجہ سے، ملوں کی ڈر کی وجہ سے یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو پھر بیچ میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے کچھ لوگ اس بارے میں کیا بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، آپ لوگ انت تک ویڈیو پورا ضرور دیکھیے گا. آپ کے کیا وچار ہیں ان سب کے ڈیبیٹ کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں اپنے وچار ضرور لکھیں. ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں جے شری رام ضرور لکھیں. اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. 70 سال ہم نے اسی لیے مار کھائی ہے کہ وہ کسی نے ضیاء نے آ کر کہا کہ وہاں افغانستان میں اپنے بھائیوں کو بچانا ہے، ڈالر جیب میں ڈال لیا اور وہاں پہ اسٹنگر میزائل مارتے رہے جا کے، اور بعد میں وہی سارا گند آپ کے ادھر آیا، ریفیوجی آیا، OPM آئی، کلاشنکوف آئی، ابھی تک ڈیل کر رہے ہیں اس سے، کیونکہ وہ ایک ڈاگمیٹک تھنکنگ ہے. کارگل میں کیا بتایا کہ آپ فاتح کشمیر بن جائیں گے، آپ وہاں جا کے جنگ لڑیں اور دوبارہ لے لیں اس خطے کو. اس میں دیکھ لیں وہ یہ خاموشی کہاں تک کتاب ہے جنرل شاہد عزیز کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ 600 لوگوں نے بارڈر کراس کیا، 400 کی لاشیں بھی نہیں اٹھائی ہیں آپ نے، وہیں پہ پھینک کے آ گئے کیونکہ آپ نے مانا ہی نہیں ہے ہمارے بندے تھے. انفیکٹ فوٹیجز بھی ہیں یوٹیوب پہ ویئر سرنڈر کر رہے ہیں دونوں طرف کی، انڈین آرمی جو ہے دفن کر رہی ہے جی ان لوگوں کو. تو وہ اسی لیے کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ڈاگمیٹک تھنکنگ کا اتنا بڑی پرائز آپ پے کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اب بھی یہی ہے کہ جی ہمیں کولڈ وار کی سٹیٹ میں ہندوستان سے، بھائی دیر ان کے ڈیم، وہ اتنا سافٹ ویئر بیچ رہے ہیں جتنا آپ کا جی ڈی پی ہے. اسٹیٹ آف مہاراشٹرا کا پورا جو جی ڈی پی ہے پاکستان سے زیادہ ہے ایک اسٹیٹ کا. ان کا گوا کا جو ٹورزم ہے آپ کے پورے ملک کا پچھلے 10 سال میں نہیں ہے، 1 سال کا جو ان کا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ایک ایسا جائنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ان سے بات کریں گے. دے ڈونٹ گیو اے ڈیم مین.
اپنے آپ کو اینالائز تو کریں کہ آپ کا سائز کیا ہے انٹرنیشنلی. $1 ارب IMF سے نہیں مل رہا تو آپ کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ اسٹینڈ اسٹل پہ کھڑی ہوئی ہے. کم کارڈیشین کے پاس زیادہ پیسے ہیں دین 24 کروڑ لوگ جن کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے. ایسے اٹ از سو شیمفل. آئی مین اس کو لائک people don't even respect her intellectually. Even then she has more money. تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہر وقت خطرے میں ہے فیتھ ہمارا. بھائی 98% آپ ہی ہو اینڈ اسٹل یو آر سو ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ اشر ہو گیا. مائنورٹیز نہیں بچی بھائی یہاں پہ, تو ابھی وہ خطرے میں ہیں. تو یہ ہے کہ جو اصطلاح بدل دی گئی, کام کیا گیا اس کے اوپر, اسی لیے ہر اس آئیڈیا سے خوف آتا ہے جو آپ کو سیکولر آئیڈیلز کی طرف لے جائے. What do you think پاکستان اس ڈیکیڈ میں سب سے زیادہ چیلنجز ہمارے کیا ہیں؟ اس ڈیکیڈ میں تو خیر ایک تو پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مطلب کاربن کاپیز ہیں پچھلی ڈیکیڈز کی, کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو پہلے دن سے نازک موڑ تو سنتے ہی آ رہے ہیں آپ بھی میں بھی, کہ وہ موڑ ہی نہیں ختم ہو رہا. میرا خیال ہے کہ گول چکر ہے, شاید کچھ اور ہے. تو وہ سرکولر پرابلمز آتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ کی ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان میں, ڈیفالٹ ایک نارمل اسٹیٹ تھی. ڈیفالٹ ختم ہونا اب نارمل تھا, کیونکہ پہلے دن سے پیسے کمانا تو نہیں سیکھے. تو تھوڑی سی تاریخ پڑھیں, آئیڈیا ہو جائے گا کہ جیسے ہی ڈیفالٹ ہونے لگتا ہے پاکستان تو کوئی جنگ لگ جاتی ہے. پاکستانی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, کیونکہ یہ ملک ہی صرف جنگ کی اکانومی پہ چلتا ہے. تو نیچے کہتا ہے نا کہ ان دا ٹائمز آف پیس اے وارئر اٹیکس ہمسیلف. سو پاکستان از دیٹ مین دیٹ ان دا ٹائمز آف پیس اٹ اٹیکس اٹ سیلف. کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اب تلواریں خریدی ہوئی ہیں, کس پہ حملہ کروں, تو اپنے آپ ہی کر لیتا ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس کوئی وہ فورس کو چینلائز کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو پہلے دن سے ایک انسٹیٹیوشن پہ انویسٹ کیا, اس کو بڑا کیا. جب اس سے کام لینے کی باری آتی ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ بھوکے مرتے ہیں, کیونکہ ڈالر وہیں سے آتے تھے. تو جو بھی بات کرے پاکستان بڑا بہتر تھا پہلے 60s میں, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, ڈالر آ رہے تھے باہر سے اس لیے تھا. اس کے علاوہ 80s کی آپ بات کرتے ہیں تو افغان جنگ لگی ہوئی تھی اس لیے تھا. 98 میں ڈیفالٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, فارن کرنسی اکاؤنٹ, بالکل فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہو گئے, کیونکہ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے بم بنائیں گے, تو گھاس کھا رہے تھے. بم تو بنا لیا لیکن اس سے روٹی تو نہیں کھا سکتے نا, ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہاں پہ, کچھ نہیں کر رہا ہمارا. جاپان جرمنی کے پاس بم نہیں ہے, ورلڈ لیڈرز ہیں وہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک تو اکنامک چیلنج ہے, اور اس کا مسئلہ وہی ہے کہ وہ ہسٹوریکل لیک آف کلیئرٹی ہو, وہ رائٹ ونگ پہ انویسٹمنٹ ہو, وہ سب وہ ریاست کی ایک اپروچ تھی. ابھی طالبان کی رجیم افغانستان میں آئی, آپ اب بھی باز نہیں آئے. آپ نے 30 سال ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا, ان سے مار ہی کھائی ہے, 70,000 جانیں گئی ہیں, پوری دنیا میں چیختے ہیں جا کے, اور پھر انہیں کو سپورٹ کر دیا. یہاں پہ مٹھائیاں بانٹی گئیں. خواجہ آصف صاحب کی طرح کے لبرل لوگ جو باہر جا کے لبرل بنے ہوئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ اصل فیصلہ اب کیا ہے, اب مزہ آیا نا, اب جو تمہاری طاقتیں ہیں ساری دھری کی دھری رہ گئی ہیں. بھائی وہ چلے گئے ہیں. یہ کیسی جنگ تم جیتے ہو کہ تم بھوکے مر رہے ہو, جو ہارا ہے وہ کھا رہا ہے. وہ اکثر تصویر چلتی ہے نا فیس بک پہ کہ کامیاب افغانستان شکست خوردہ روس. ہاں, روس کی سڑکیں بالکل ٹپ ٹاپ ہیں بالکل, اور کامیاب افغانستان میں بچے. لیکن ڈیلوژن ہے نا. پھر وہ کچھ لوگ پھر یہ والے آ گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان ہوتے ہیں, وہ والے اچھے ہیں, یہ والے برے ہیں. جیسی ڈیورنٹ لائن کراس کرو تو اچھائی آ جاتی ہے, اس طرف جو ہے برائی نظر آ رہی ہے. تو ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ بھائی یہ ان کے ہی بھائی ہیں, اگر ان کو سپورٹ کرو گے تو ان کی جیلوں سے وہ مزید چھوٹ کے تمہیں ماریں گے آگے. اور وہی ہوا ہے, 6,000 فائٹر چھوڑا انہوں نے TTP کا, اور وہ آگے پڑ گیا آپ کو. اب آپ وہاں جا کے چائے بھی پی کے آگے سب ٹھیک ہو جائے گا. ہوا کیا, پشاور میں بلاسٹ ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے, یہ کیا آپ نے. اور وہ اسی لیے کہ اب اگر آپ نے انویسٹ کیا ان لوگوں پہ تو سنبھالیں اس کو. آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ ہم نے ہندوستان کے اگینسٹ کام کرنا ہے, اگین فلاسفی, کیونکہ آپ ڈاگمیٹک سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. عمر گینتو نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو یونائٹ ہی ایک چیز کرتی ہے, ہیٹریڈ فار دا ہندو. اس کے علاوہ کچھ کامن ہی نہیں ہے. پشتون, بلوچ, گلگتی, پنجابی, سندھی سب الگ ہیں. ان کے پاس کامن گراؤنڈ یہ تھا, ہمیں ہندو سے الگ کمرے میں بند کر دو. سوشل کانٹریکٹ یہ تھا آپ کا, دو قومی نظریہ, جو 71 میں فلاپ ہو گیا. آپ کے اپنے 51% مسلمان بھائیوں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑ دیں. نہیں کام آیا نا آپ کا یہ جو بائنڈنگ گلو بنائی تھی آپ نے. تو خیر وہ وہاں پر پھر آپ نے ان کو سپورٹ کیا اس لیے کہ ہندوستان کے وہ اگینسٹ ہیں. اب وہ ہندوستان سے بھی ڈیل کر رہے ہیں, پھر آپ انہیں کہتے ہیں TTP کو مارو. تو وہ کیوں نہیں مار سکتے, کیونکہ TTP اور وہاں پر ایسٹ ترکستان موومنٹ بھی ہے جو چین کو مارتی ہے, وہ مل جائیں گے. اور تیسرا جو داعش خراسان ہے, ISIS خراسان ایک اور گروپ ہے, وہ تینوں اگر اکٹھے ہو گئے تو افغان طالبان کی اپنی رجیم جا سکتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تمہاری بات مانے تو ہمارا اپنا کام دھندا بند ہو جائے گا. یہ آپ کو نظر نہیں آیا. کوئی ایک بچہ یہاں ڈان کا آرٹیکل پڑھے نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی بات کی. یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئی, اور انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. تو اب آپ ترلے کرتے ہیں ان کے کہ وہاں اٹیک کریں ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ, وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے بھائی, ہمیں ماریں گے وہ.
تو اب بھگتے ہیں اس. تو ایک تو اس کی ریسرجنس ہوگی جو نظر آ رہی ہے اس ڈیکیڈ میں. ٹیررزم بڑا چیلنج نمبر 1. نمبر 2 از اکنامک چیلنج آبویسلی, بیکاز اگلے سال سیدھا ڈیفالٹ دکھائی دے رہا ہے. ہر بائی آل ایسٹیمیٹس وی آر گوئنگ ٹو کرمبل اکنامیکلی, کیونکہ ہمارے پاس وہ الٹرنیٹیو انڈسٹری نہیں ہے جس سے ڈالر باہر سے یہاں پہ آئے گا. 71 میں تھی, وہ آدھا ہو گیا وہاں سے. بھٹو صاحب نے کہا آپ سارے مڈل ایسٹ جاؤ, نوکریاں کرو, مکینک بنو, واش روم صاف کرو وہاں جا کے. تو ہماری جو لیبر ہے وہ انسکلڈ ہے. آپ تو سب سے زیادہ دیکھ کے آئے ہوں گے باہر کہ ہمیں کیا آتا ہے. جو ہم پروڈکٹ بھیجتے ہیں باہر بالکل انسکلڈ ہے, اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. پچھلے سال 7 لاکھ بچے گئے ہیں. ایون گریجویٹس میں نے دیکھے ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ایسے کیسے لکھنا ہے. ایم فل کیا ہوتا ہے, 2 لائنیں لکھنی نہیں آتی. تو اکانومی از اے چیلنج, ٹیررزم از اے چیلنج اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اس ٹائم گلے کا پھندا بن چکے ہیں ان کے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ تینوں چیلنج ہیں, اور یہ اس کے علاوہ بچتا ہی نہیں کچھ ملک میں. تو سب ہی چیلنج ہے میرا خیال ہے.